قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد کے حوالے سے کل کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ چنانچہ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ والد ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہیں۔ سنن بہقی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو اور وہ اپنے والدین کو عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالی ہر نظر پر اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس اجر کو پانے کے لیے بھی مطیع اور فرما بردار ہونا ضروری ہے، اور نظر عظمت، نظر محبت ہونا ضروری ہے۔ سنن بہقی ہی میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن والدین کی دل آزاری اور ان کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی کے اندر اس کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، تو والدین کے حوالے سے کوتاہیوں سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر عام رشتہ داروں کا تذکرہ ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اور قرابت والے رشتہ دار ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ خطبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اب بھی دوسرے خطبہ میں وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کا حکم دینے کے بعد قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کو اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کو صدقے ہی کا ثواب ملے گا، لیکن اگر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ گویا کہ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر رشتہ داروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے والیتامی، یتیموں کا ذکر کیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، جن کے بارے میں کافی تفصیل اسی صورت کے شروع میں گزر چکی ہے۔ والمساکین، اور عام غریب لوگ، فقراء لوگ، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، پھر ہمسایوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہمسایوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ جار ہمسائے کو کہتے ہیں،
اور پھر اس کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے ذی القربہ، کہ وہ ہمسائے جو قریبی ہیں، والجار الجنب، اور وہ ہمسائے جو دور کے ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین نے کافی کچھ کہا ہے۔ عام مفسرین کی رائے یہی ہے کہ پہلے والجار ذی القربہ سے مراد وہ ہمسائے ہیں جو گھر کے پاس ہیں، قریب ہیں، اور والجار الجنوب سے مراد وہ ہمسائے ہیں جن کا گھر تھوڑا فاصلے پر ہے، اور یہ تقریباً 40 گھروں تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو قریبی ہمسائے ان کے بھی حقوق ہیں، اور جن کے گھر کچھ فاصلے پر ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ والجار ذی القربہ سے مراد وہ ہمسائے ہیں جو رشتہ دار بھی ہوں، اور والجار الجنوب سے وہ ہمسائے ہیں جو رشتہ دار نہ ہوں۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ والجار ذی القربہ سے وہ ہمسائے مراد ہیں جو ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں، اور والجار الجنوب سے وہ ہمسائے مراد ہیں جو ہمسائے تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی وضاحت خود بھی ارشاد فرما دی ہے کہ، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ہمسائے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک حق ہوتا ہے، اور کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے 2 حق ہوتے ہیں، اور بعض ہمسائے ایسے بھی ہیں کہ جن کے 3 حق ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جن کا ایک حق ہے، اس سے مراد وہ ہمسائے ہیں جو ہمسائے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہیں۔ ان کا ایک حق ہے، اور صرف ہمسائے کا، اور ہمسائے کا حق بھی کافی مقدار میں ہے، جیسا کہ اگلی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور وہ ہمسائے جن کے 2 حق ہیں، اس سے مراد وہ ہمسائے ہیں جو ہمسائے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں، اور لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ ہمسائے ہیں جن کے 3 حق انسان کے ذمہ آ جاتے ہیں، ایک ہمسائے ہونے کا، دوسرے مسلمان ہونے کا، تیسرے رشتہ دار ہونے کا۔ تو اس حوالے سے تقریباً جو کچھ بھی مفسرین نے کہا ہے وہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا حق زیادہ ہو، کسی کا حق کم ہو، لیکن بہرحال جو بھی ہمسائے ہیں ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ہمیں حکم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے اور مجھے اتنی کثرت سے ان کی امداد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں عام رشتہ داروں کی طرح حصے دار بھی قرار نہ دے دیا جائے۔ اتنی کثرت سے ہمسایوں کے حقوق بیان فرماتے رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کسی محلے میں بسنے والے لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ہمسایوں کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اپنے ہمسایوں کے حوالے سے بھی انسان کو جہاں تک ممکن ہو سکے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ پہلو کے ساتھی، ان کے بھی حقوق ہیں۔ پہلو کے ساتھیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمسائے ہونے کا اگرچہ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو ہر نمازی کے ذمہ دوسرے نمازیوں کے حقوق ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچائے اور دل آزاری کسی کی نہ ہونے پائے۔ اور اسی طرح سفر میں جب ہم سفر کرتے ہیں گاڑی میں، جہاز میں یا پیدل، تو جو ساتھ والے مسافر ہوتے ہیں ان کے حقوق ہیں۔ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی جگہ مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہاں پر کام کرنے والے، محنت مزدوری ملازمت کرنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔
تو جن کے ساتھ انسان کا کسی حوالے سے بھی کوئی تھوڑا بہت قرب کا تعلق پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا ہمیں حکم ہے۔ وابن السبیل، اور اسی طرح مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، راہگیروں کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور غلام باندیاں جو اللہ نے قرار دے دی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے، اور عام ملازمین بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اپنے متحدوں کے ساتھ ہر وقت سختی کا برتاؤ یہ کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔